آج مملکت خداداد پاکستان کا 77واں یوم آزادی ملت جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ 12 بجتے ہی فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ ملک کا بچہ بچہ وطن کی محبت سے سرشار، پورا ملک قومی پرچم کے رنگوں میں رنگ گیا۔ ہر طرف قومی پرچموں کی بہار، فضا میں ملی نغموں کی گونج۔ عام سرکاری اور نجی عمارتوں کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور سمیت شہر شہر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ قوم کو جشن آزاد۔ اے وطن تو سلامت رہے، مانگ تیری ستاروں سے بھر دیں گے ہم۔ کراچی سے گلگت تک قوم جشن آزادی منانے کے لیے پرجوش۔ اسلام آباد کے F9 پارک میں جشن آزادی فیسٹیول، کراچی میں منزلوں کا سی ویو پر وطن سے محبت کا والہانہ اظہار، آرٹس کونسل میں خصوصی تقریب، کورٹ گراؤنڈ میں آتش بازی، لاہور میں مینار پاکستان پر جشن آزادی کی مرکزی تقریب، کوئٹہ کے نواب اکبر بگٹی اسٹیڈیم میں یوم آزادی کی تقریب، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی شرکت۔ پشاور میں بھی جشن آزادی کی تقریب۔ مادر وطن کی سالمیت اور جغرافیائی سرحدوں کے نگہبانوں کا تجدید عہد وفا۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں جشن آزادی کی شاندار پریڈ، کیڈٹس کا مخصوص انداز میں ڈرل پریڈ کی مہارت کا مظاہرہ۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت، سپاہی سالار کو کیڈٹس نے جنرل سلیوٹ پیش کیا۔ مادر وطن کے شہداء کو خصوصی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا بیان نشر کیا گیا۔ آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ جس طرح قیام پاکستان کے وقت ہمارے اجداد نے متعدد مشکلات کا سامنا کیا، اسی طرح ہم نے اپنے ارتقائی دور میں خاص طور پر ماضی قریب میں متعدد چیلنجز کا بخوبی مقابلہ کیا۔ الحمدللہ کسی بھی مشکل نے ہمارے عزم اور ارادے کو کمزور نہیں کیا۔ تاریخی طور پر ہمارے قومی جذبے کو ہمیشہ آزمائش میں تقویت ملی اور ہم من حیث القوم ہمیشہ ہر مشکل کے بعد اور بھی زیادہ مضبوط بن کر ابھرے۔ افواج پاکستان کو کمزور کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ قوم کا پاک فوج پر غیر متسلسل اعتماد ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ۔ کوئی منفی قوت اعتماد اور محبت کے اس رشتے کو کمزور نہیں کر سکی، نہ کبھی کر سکے گی۔ افواج پاکستان نے ملک اندرونی اور بیرونی دفاع کی قسم کھا رکھی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں آزادی پریڈ سے خطاب۔ سپاہی سالار نے واضح کیا کہ ہم ہر مشکل کے بعد مزید مضبوط بن کر ابھرے ہیں، کسی صورت اپنی قربانیوں کو رائگاں نہیں جانے دیں گے۔ خیبر پختونخوا میں بالخصوص فتنہ الخوارج کی صورت میں دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھایا۔ سرکوبی کے لیے پاک فوج سمیت سیکورٹی ادارے برسر پیکار ہیں۔ افغانستان فتنہ الخوارج کا قلع کما کرنے میں ہمارا ساتھ دے، آرمی چیف کا برادر ہمسایہ ملک کو پیغام۔ خیبر پختونخوا کے بہادر بھائیوں، بہنوں، جوانوں، اللہ کی بابرکت ذات اور پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ یہاں پر میں صوبہ بلوچستان کا ذکر کرنا بھی لازم سمجھتا ہوں، جو نہ صرف بہادر اور حب الوطن لوگوں کا مسکن ہے بلکہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ تاہم چند عناصر جو اسے غیر مستحکم کرنے کے در پہ ہیں، ان کو جان لینا چاہیے کہ پاکستان کو کمزور کرنے کی اجازت کبھی نہیں دی جائے گی۔ آرمی چیف نے کہا کہ ڈیجیٹل دہشت گردی کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد قوم میں انتشار اور مایوسی پھیلانا ہے اور ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ جنرل عاصم منیر نے کہا، نا اتفاقی اور انتشار ملک کو کھوکھلا کر کے بیرونی جارحیت کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے جو امید کی شمع جلائی، اسے کبھی بجھنے نہیں دیں گے۔ یاد رکھیں، مایوسی کفر ہے۔ قوم خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایثار پر پختون بھائیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کا خیبر پختونخوا کے عوام کو قرآنی آیات کی روشنی میں اہم پیغام کہا۔ بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے والے چند عناصر کو جان لینا چاہیے، پاکستان کو کمزور کرنے کی اجازت کبھی نہیں دی جائے گی۔ سپاہی سالار کا بلوچستان کی سالمیت کے لیے پاک فوج کے کلیدی کردار ادا کرتے رہنے کا عزم۔ جنوبی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی، 6 خوارج جہنم واصل۔ فائرنگ کے شدید تبادلے میں پاک فوج کے 4 بہادر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہداء میں شامل حوالدار نثار حسین اور نائک رشید گل کا تعلق
ضلع کرم سے ہے، نائک عرفان اللہ خان لکی مروت اور سپاہی عثمان رفاقت کا تعلق ہری پور سے ہے۔ ممکنہ خارجی کی موجودگی کے پیش نظر علاقے میں سینیٹائزیشن آپریشن جاری، سیکورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ ISPR۔ کراچی میں گورنر ہاؤس سندھ میں فائر ورکس کا شاندار مظاہرہ، آسمان پر رنگ اور نور کی برسات۔ گورنر کامران ٹیسوری کا شہریوں سے مل کر آزادی کا جشن، گلوکار عاطف اسلم نے ملی نغمے گا کر سما باندھ دیا۔ گورنر ہاؤس خیبر پختونخوا میں بھی جشن آزادی کی تقریب، فیصل کریم کنڈی نے گورنر ہاؤس پشاور کے دروازے عوام کے لیے کھول دیے۔ آزاد کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر آزادی کا جشن، شرکاء کا غان ویلی سے جیپ ریلی کی صورت میں کیرن پہنچے، جگہ جگہ شہریوں کی ریلی کے شرکاء پر گل پاشی۔ مظفر آباد، جورہا، اپر نیلم سے ریلیاں مرکزی ریلی میں شامل ہوئیں۔ منگلا ڈیم میں بوٹ ریلی نکالی گئی۔ راولپنڈی سے چلنے والا آزادی فلوٹ لاہور پہنچ گیا۔ گجرانوالہ میں فنکاروں نے جشن آزادی کا کیک کاٹا۔ پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج۔ وزیر اعظم کا یوم آزادی پر عوام کے لیے سستے پیٹرول کا تحفہ، پیٹرول 8 روپے 47 پیسے لیٹر سستا، نئی قیمت 260 روپے 96 پیسے مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے 7 پیسے کمی، نئی قیمت 266 روپے 7 پیسے ہو گئی۔ ارشد ندیم نے جشن آزادی کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا۔ وزیر اعظم کا قومی ہیرو کے لیے 15 کروڑ روپے انعام کا اعلان، کوچ کو 1 کروڑ روپے دیے جائیں گے۔ جناح اسٹیڈیم اسلام آباد میں ارشد ندیم ہائی پرفارمنس اکیڈمی بنے گی۔ شہباز شریف نے ارشد ندیم اور فیملی کے اعزاز میں عشائیے سے خطاب، کہا ارشد ندیم کی کامیابی ہمارے لیے روشن مثال ہے۔ فتح نے پوری پاکستانی قوم کو نیا حوصلہ دیا، ہمارے نما چیلنجز کو باہمی اتحاد سے ختم کریں گے۔ جشن آزادی گولڈ میڈل کے ساتھ منائیں گے، پورے پاکستان نے میرا استقبال میری محنت سے زیادہ کیا، آئندہ بھی بھرپور محنت سے ملک کا نام روشن کروں گا۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کی وزیر اعظم ہاؤس میں گفتگو، کہا حوصلہ افزائی سے کھلاڑی میں مزید جوش و جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد پوری قوم وزیر اعظم اور والدین کا شکر گزار ہوں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ارشد ندیم نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ارشد ندیم 14 اگست کی تمام تقاریب میں قومی پرچم بلند کریں گے۔ آزادی فیسٹ والا اوکیجن بھی انہوں نے گریس کرنا ہے اور ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ یہ تمام 14 اگست کی تقاریب میں یہ وہاں پہ موجود ہو کے پاکستان کے جھنڈے کو بلند کریں گے جس طرح انہوں نے پہلے۔ فخر پاکستان ارشد ندیم کی خوب پذیرائی، وفاقی حکومت کا اسٹیٹ گیسٹ پروٹوکول، قومی ہیرو وزیر اعظم کی دعوت پر خصوصی طیارے میں اسلام آباد پہنچے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ارشد ندیم، ان کے کوچ اور اہل خانہ کا استقبال کیا۔ پیرس اولمپکس کے فاتح ایتھلیٹ سرکاری گاڑیوں کے پروٹوکول میں وزیر اعظم ہاؤس گئے۔ شہباز شریف نے ایوان وزیر اعظم میں خیر مقدم کیا۔ پنجاب حکومت سے فخر پاکستان ارشد ندیم کو 10 کروڑ روپے مل گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خود میاں چنو میں قومی ہیرو کے گھر پہنچی۔ ارشد ندیم کی والدہ کو گلے لگا کر مبارکباد۔ پیرس اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے پر ارشد ندیم کو 10 کروڑ روپے کا چیک دیا۔ اولمپک چیمپئن کو کار کی چابی بھی پیش کی۔ گاڑی کا نمبر ریکارڈ تھرو کے مطابق 9297 ہے۔ کوچ سلمان اقبال بٹ کو بھی شاباش، 50 لاکھ روپے کا چیک دیا۔ منی بھگت سے سالانہ 500 ارب کی بجلی چوری ہوتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے تقسیم کار کمپنیوں کے چیئرمین اور بورڈ ممبران سے گفتگو میں کہا پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ کل بجٹ کا 1/3 ہے۔ بند بجلی گھروں کے ملازمین کی تنخواہیں جا رہی ہیں۔ کرپٹ افسروں نے ڈسکوز کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہمیں پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے نظام کو تبدیل کرنا ہے۔ ڈسکوز میں قابل لوگوں کی تقرری میں کئی ماہ لگے۔ بلوں میں ہیرا پھیری روکنے پر کام کر رہے ہیں۔
اپوزیشن اتحاد کا ملک میں نئے الیکشن کا مطالبہ، تحریک تحفظ آئین پاکستان کا تمام جماعتوں سے مشاورتی عمل جاری رکھنے پر اتفاق، محمود خان اچکزئی کی قیادت اور مذاکراتی مینڈیٹ پر بھرپور اعتماد کا اظہار۔ جی ڈی اور سندھ کی کانفرنس جماعتوں کا بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ، جماعت اسلامی نے اپوزیشن اتحاد میں شمولیت کی بجائے چند نکات پر محمود اچکزئی کی حمایت کا فیصلہ کیا۔ محمود خان اچکزئی، مولانا فضل الرحمان، محمد علی درانی، پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، اسد قیصر، لیاقت بلوچ اور دیگر شریک ہوئے۔